بات یہ ہے، وہ تو بتائیے کہ تیری بیٹھ چکی پارٹی، اس کا کیا ذکر ہے؟ یہ تو وہ ماں باپ ہیں جو بچے ہسپتال میں چھوڑ کے چلے گئے۔ بات یہ ہے، وہ موچی دروازے میں بھٹو صاحب تقریر کر رہے تھے، اب ان پہ اور تو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، مگر فصیح بہت تھے، آرٹیکولیٹ بہت تھے۔ کسی نے کہا احمد سعید کرمانی، انہوں نے کہا وہ سامنے 30-40-50 ہزار آدمی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بھائی چرچل کی بات کرو، ڈگال کی بات کرو، ایک احمد سعید کرمانی کہاں سے آ گیا؟ بات یہ چھوٹے چھوٹے اداکار ہیں، یہ بیچارے ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اگر ترجمان کے لیے انہیں ملی ہے محترمہ، وہ اپنا کیا نام بتایا، فردوس عاشق امان، نہیں فیاض الحسن چوہان بھی ہیں، تو بس فیاض الحسن چوہان تو بھائی ان سے بھی چودھری صاحب بات یہ ہے، اس واقعے سے صرف ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ پارٹی کی قیادت سنبھال لی ہے علیم خان نے۔ جہانگیر ترین صرف قائد ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا جو مزاج میں سمجھتا ہوں، تھوڑی بہت میری ان سے ملاقات رہی ہے، کہ وہ کوئی زیادہ متحرک نہیں ہوں گے، ان کی اصل پرائرٹی بزنس ہے۔ جہانگیر اپنا لیڈری کرنا چاہتے ہیں۔ اس پارٹی بیچاری کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو یہ اگر 2-3% ووٹ لے لے، الیکٹیبلز کے ووٹ کم ہو گئے ہیں۔ ووٹ جو ہے نا جی، اب دیکھیں نا کتنے، میں اگر واقعات بیان کروں گا تو کچھ حلقوں میں ووٹ توڑ تو سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس کے توڑے گی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، میں بھی اس کو پھر دہراتا ہوں کہ وہ جو خاتون ہے، اس کا نام مجھے بھول جاتا ہے، وہ جس کو مریم نواز کے کہنے پہ پکڑا گیا ہے کہ اس کو مریم نواز کے خلاف گجرانوالہ میں لاہور میں کھڑا کر دیں، ہینڈز ڈاؤن اس کو ہرا دے گی۔ ہاں جی، وہ جو اس پہ تنقید کیا کر کے، خانم کیا نام ہے اس کا؟ عالیہ حمزہ؟ نہیں دوسری جو خاتون ہے وہ ینگ سی، اچھا خیر، بات یہ ہے جو ووٹ جس کے ہیں، ووٹ جس کے ہیں اس کا آپ نام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے؟ پارٹی جو ہے اس کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ او بھائی کوئی مذاق ہے؟ یہ جو کاٹھ کی ہنڈیا ہے، اس کو جب چولہے پہ رکھیں گے تو اس میں کھانا کیسے پکے گا؟ وہ ہنڈیا تو مٹی کی ہونی چاہیے، یا سلور کی ہونی چاہیے، یا سٹین لیس سٹیل کی ہونی چاہیے۔ ویسے ہمارے شمال میں پتھر کے بھی برتن بنتے تھے کسی زمانے میں۔ بات یہ ہے، یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے۔ ان کی میٹنگ میں نہیں دیکھا تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کوئی منہ چھپا رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے۔ جب وہ باہر نکلے، میڈیا نے سوال کیا، میڈیا نے سوال کیا، ایک بندے نے بھی جواب نہیں دیا، منہ چھپا کے بھاگے۔ اب یہ جو جب آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، آپ ان کے پرانے پروگرام اٹھا کے دکھائیں گے تو وہ ان میں جرت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں عروشی صاحب، دو چیزیں ہوتی ہیں، نہیں آ رہے۔ ایک ہوتی ہے کریڈیبلٹی آف دی لیڈر، ایک ہوتی ہے بیانیہ۔ ان دونوں کے پاس کیا ہے؟ ایک آدمی آ رہا ہے، اس کا نام ہے اسحاق خاکوانی، کیونکہ اس کی ذاتی اخلاقی پوزیشن مضبوط ہے، ٹھیک ہے؟ باقی یہ آگے کریں گے کیا کہیں گے؟ کون کیا کہے گا؟ فردوس عاشق امان کیا کہیں گے؟ ان کی سیاسی کاؤنٹر پروڈکٹیو، وہ دیکھیں گے کہ وہ کیا انہوں نے تقریر کرنی ہے۔ تو یہ جو اس دوران باتیں چل رہی ہیں کہ جو تحریک انصاف چھوڑنے والوں کی پریس کانفرنس، میں قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کو حصہ لینے کی اجازت دیں گے، یعنی 50% بھی کمپین چلانے کی اجازت دیں گے، تو یہ جیت سکتے ہی نہیں۔ اور اگر ان کو کمپین چلانے کی اجازت نہیں دیں گے، بالکل روک دیں گے، ان کے کاغذات مسترد کر دیں گے، ان کے کارکنوں کو گرفتار کر لیں گے، اور یعنی انہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر دیں گے، تو جوتیوں میں دال بٹے گی۔ اقتدار کی ٹیمپٹیشن اتنی ہولناک ہوتی ہے کہ بیٹا باپ کو گوارا نہیں کرتا اور باپ بیٹے کو گوارا نہیں کرتا، اور یہ ایک دوسرے کے بارے میں دراصل جو سینٹیمنٹ رکھتے ہیں۔ اور پھر وہ امام شافعی کا قول جو میں ہمیشہ دہراتا رہتا ہوں کہ میں یہ مان سکتا ہوں کہ کوئی شخص الکوہل کے زیر اثر ہو اور وہ نشے میں نہ ہو، یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں ہو اور نشے میں نہ ہو۔ اقتدار کا تو تصور ہی نشہ آور ہے۔ یہ لڑیں گے، بھائی آئی ایم ایف پیسے نہیں دے رہی، چین آپ کو یہاں بیٹھ کے کہہ چکا، سعودی عرب امارات کہہ چکے،
پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بغیر آپ کی اکانومی کا کوئی وجود نہیں ہوگا. حکومت کیا خاک چلے گی. میں صرف 22% ایک سال میں ریپ کے کیسز بڑھ گئے.